پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ وہ آیت ہے جس کا درس ہمارا چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اہم صفات، کہ جن صفات والوں کے بارے میں اللہ پاک نے آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان صفات والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ان میں سے پہلی صفت جو ہم نے پڑھی تھی کہ فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں۔ آگے فرمایا عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کیا دیکھیں، میں دیکھوں، ہم سارے محتاج ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ان تمام اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بیان نہیں فرمایا زیادہ مال والے مرد، زیادہ مال والی عورتیں، زیادہ حسن والے مرد، زیادہ حسن والی عورتیں، زیادہ مشہور مرد، زیادہ مشہور عورتیں، ایسا کوئی لفظ نہیں آیا۔ اونچے گھروں والے مرد، اونچے گھروں والی عورتیں۔ آخر ہم ان باتوں کو کیوں نہیں سوچتے کہ قرآن کسی اور وادی میں ہے، ہم کسی اور وادی میں ہیں، قرآن کسی اور دنیا میں چل رہا ہے، ہم کسی اور دنیا میں چل رہے ہیں۔ قرآن نے کتنی باتیں گنوا دیں، کہیں ایک جگہ بھی وہ باتیں نہیں گنوائیں جن پر ہمارا سارا دن لگتا ہے، سارے دن کی سوچیں، سارے دن کی محنتیں اور دماغوں کے زاویے، دماغوں کے تصورات، دماغوں کے تفکرات، تخیلات، سب جن چیزوں کے بارے میں چلتے ہیں وہ اور ہے، قرآن اور کہتے ہیں۔ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں، میں نے کہا ہم جو لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، جو باتیں سوچ رہے ہیں، جس پر زندگی کو گزار رہے ہیں، جب ہم قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں، قرآن ہم ایک نئی وادی میں لے جاتا ہے، ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہ قرآن کہیں اور کی باتیں کرتا ہے اور ہم کہیں اور کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن ہمیں آخرت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، مال کمانا برا نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، خلاف شریعت بھی نہیں ہے، لیکن ایسا اس کے پیچھے لگ جانا، نہ عبادت کا وقت ہے، نہ اللہ کے سامنے بیٹھنے کا وقت ہے، یہ کون سا کمانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورتیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ ہم نے عبادت کو کتنا وقت دیا ہے؟ ہم تو مال کمانے والے مرد اور مال کمانے والی عورتیں ہیں، ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں، یعنی اوڑھنا بچھونا، غور و غم و سوچ، ہر چیز مال بنا ہوا ہے۔ ایسا تو اللہ نے ہمیں مال کا نہیں کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وما اوحی الی ان اجمع المال ولکن وما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین۔ اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں پیسہ اکٹھا کرنے میں لگا رہوں، واکون من التاجرین، اور میں کوئی تاجر بن کر ہوں، ولکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ مجھے یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے رب کا ذکر کروں اور سجدوں میں لگا رہوں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور اس کی عبادت گزاری میں لگا رہوں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ، ہم ان راہوں کی طرف واپس ہیں جو راہیں قرآن ہمیں دکھلاتا ہے۔ عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورتیں، ہمارا روزانہ کا کچھ نہ کچھ وقت عبادت کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ فرض نماز یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو پہچان ہے مسلمان کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا خاطر خواہ وقت عبادت میں لگ رہا ہو، جس کے لیے بنیادی طور پر اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، روزانہ کی تلاوت، روزانہ کی دعا، روزانہ کی مناجات،
روزانہ کا ذکر یعنی تسبیحات یہ ہر روز ہو رہا ہو، ادنا درجے میں تو ہم عبادت گزار ہوں کہ نفل نمازیں ہماری ہو رہی ہوں، تلاوت ہماری ہو رہی ہو روزانہ کی، کوئی دن بغیر تلاوت کے نہیں جانا چاہیے، چلتے پھرتے زبان ذکر میں مشغول رہنی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں، باوضو رہیں تو نفلیں پڑھنا آسان ہوتا ہے، باوضو رہیں تو عبادت کرنا آسان ہوتا ہے۔ الغرض والقانتین والقانتات کا پیغام یہ ہے کہ ہم عبادت میں اتنا تو ضرور کر لیں کہ جو ہماری نفلی نمازیں ہیں وہ اور جو تلاوت ہے وہ یہ روزانہ کا پورا ہو۔ اشراق اور چاشت، اوابین اور تہجد، یہ 4 نفلی نمازیں تو کم از کم درجے کی ہیں عبادت گزار بننے کے لیے۔ باقی دن میں انسان صلاۃ و توبہ پڑھے، صلاۃ و شکر پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، وہ پھر جتنا گوڑ اتنا میٹھا ہے، لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ نوافل تو ضرور ہونے چاہیے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کے۔ تو یہ جو 4 نمازیں ہیں نفلی، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، اس لفظ سے ہم یہ پکی نیت کر کے اٹھیں کہ ہم یہ نفل نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا میں نے طریقہ عرض کیا ہوا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 10-12 منٹ گزر جائیں، اس وقت سے لے کر سورج ڈھلنے تک، یہ درمیان میں 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں، بلکہ 5-6 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ ان گھنٹوں کے اندر کسی وقت بھی 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لیں، 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لیں، تو اشراق چاشت دونوں ہو جاتے ہیں۔ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بجے پڑھ سکتے ہیں، پہلے 2 رکعت اشراق پڑھ لیں، پھر اس کے ساتھ ہی چاشت پڑھ لیں۔ میں تو خود ہی ایک عرصے سے ان کو اکٹھے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے مدرسے کا نظام ایسے ہے، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی تقریباً ہمارے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، اور چھٹی ہوتی ہے ہمیں 12:30 بجے، درمیان میں ہمیں ایک فسح ہوتی ہے جس کو ہم سکولوں میں بریک یا ریسیس یا آدھی چھٹی کہتے ہیں، اس میں ہمارے پاس کچھ ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں ہم اکٹھے اشراق چاشت اکٹھے پڑھتی، تو اشراق بھی ہو جاتی ہے، چاشت بھی ہو جاتی ہے۔ اور مغرب کے بعد اوابین کا کم سے کم درجہ یہ ہے، مغرب کے 3 فرض ہو جانے کے بعد ہم 2 سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 نفلیں ہم پڑھتے ہیں، 4 رکعتیں ہو گئیں، 2 نفل اور پڑھ لیں، یہ 6 رکعتیں ہو جائیں گی فرض کے بعد۔ اور حدیث میں من صلی 6 رکعات بعد المغرب، جو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں جو اوابین کا ہے۔ تو وہ 6 رکعت آدمی پڑھ لے تو وہ اس طریقے سے بھی 6 شمار ہو جاتی ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ مغرب کی 2 سنتیں 2 نفل پڑھنے کے بعد الگ سے 6 پڑھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ اس طرح بھی پڑھ لے تو بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ تہجد میں اعلیٰ تو یہی کہ صبح اٹھ جائے، لیکن کوئی کمزور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، سست ہے، مزدور آدمی ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، جسم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اگلے دن پھر سارا دن مزدوری کرنی ہے، تو وہ پھر عشاء کے بعد سونے سے پہلے کسی وقت تہجد کی نیت سے نفل پڑھ لیے کرے، اس سے بھی اس کی تہجد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ الگ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ مزدور آدمی ہے، اس میں ہمت نہیں ہے، اللہ اس کی یہی قبول کر لے گا۔ عبداللہ بن مبارک کا واقعہ مشہور ہے، وہ وقت کے عالم تھے، محدث تھے، مدرس تھے، خطیب تھے، بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ تو وہ دن کو پڑھاتے تھے طلباء علماء کو، اور رات کو پھر تہجد میں اٹھ جاتے تھے، لمبی تہجد پڑھتے تھے، نفل، رونا دھونا، دعا مانگنا، تلاوت کرنا۔ ساتھ ہی ایک لوہار کا گھر تھا، وہ بیچارہ سارا دن لوہا کوٹتا، جسم ٹوٹا ہوا ہوتا، تو وہ رات کو ہی تہجد پڑھ کے سو جاتا، صبح نہ پڑھتا۔ کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی تو عبداللہ بن مبارک کی آواز کانوں میں آ رہی ہوتی تھی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کی، تو آہیں بھرتا تھا کہ کاش میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح دن میں فارغ ہوتا، آرام سے بیٹھا رہتا، لوہے نہ کوٹتا، جسم ٹوٹا ہوا نہ ہوتا، تو میں بھی رات کو اٹھ کر پڑھتا۔ اگر میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں 1-1.5 گھنٹہ، جسم ساتھ نہیں دیتا، دن میں پھر لوہا بھی تو کوٹنا ہے، تو اس لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے وقت کی، اگر ہوتی تو میں بھی کرتا۔ تو عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں پوچھا کہ عبداللہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے بخشش کر دی اور بڑا اونچا مقام اور درجہ عطا فرمایا۔ تو اس نے پوچھا کسی اور کو بھی آپ کے زمانے میں سے آپ کے برابر درجہ ملا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا پڑوسی۔ اس نے کہا وہ کون سا؟ کہا لوہار۔ کہا لوہار کو آپ کا درجہ کیسے مل گیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، لوہار کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لوہار کو کہا تقسیم تو روزی کی میں نے کی تھی، تجھے میں نے لوہار بنایا تھا، اس کو میں نے کرسیوں پہ بٹھایا تھا، یہ کرسیوں پہ بیٹھتا تھا تو رات کو کھڑا ہو جاتا تھا، تو لوہا کوٹتا تو اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن تیرے دل کی آہیں میرے تک پہنچتی تھی، تو اس پر میں نے تجھے عبداللہ کے ساتھ جنت میں مقام دے دیا۔ میرے عزیز بھائیو، دینے والا تو اللہ ہے، وہ غریبوں کو بھی، مزدوروں کو بھی ان کی تڑپوں پر، طلبوں پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ طلب اور تڑپ ایسی چیز ہے کہ انسان میں وہ کچھ کرا دیتی ہے جس کا عقل میں بھی نہیں آتا۔ عقل میں بھی طلب اور تڑپ، انسان کے اندر سے نکل جائے،
اللہ نظام کائنات بدل دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں صدیوں پرانی بات ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ایک گورنر مدینہ منورہ کا وہ بک گیا مال کے اوپر، اس کے پاس کچھ لوگ آئے جو صحابہ کے خلاف تھے، انہوں نے اس کو بڑا بھاری مال دیا اور انہیں یہ پیشکش کی کہ آپ ہمیں حضرات شیخین کی قبروں سے ان کی لاشیں نکالنے دیں، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی۔ وہ اتنی بڑی رقم کو دیکھ کر سودا کر بیٹھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی کا اب تک بھی تقریباً یہی دستور ہے، عشاء کے کچھ وقت بعد وہ بند ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی یہی دستور تھا کہ مسجد نبوی بند ہو جاتی تھی، ایک دربان اندر بس سو جاتا تھا، پھر وہ فجر کی نماز کے ٹائم کھولتا تھا۔ وہاں اس خاص مجلس میں جس میں یہ معاہدہ ہو رہا تھا، بادشاہ کا اسی گورنر کا ایک قریبی آدمی بیٹھا تھا جو اس کے خیال میں اسی کا تھا، لیکن اندر سے اس میں کچھ نہ کچھ ضمیر بیدار تھا۔ تو اس نے جب یہ معاہدہ سنا، گورنر اس سے مطمئن تھا یہ میرا اپنا بندہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، اس نے کہا یہ تو اتنا تو نہیں ہونا چاہیے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس نے آ کر، اس نے اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس نے آ کے دربان کو بتایا، تو اس کو کہا کہ آج ایسے ایسے ہوگا، میں پہلے ہی آپ کو بتانے آیا ہوں، ہمارا گورنر بک چکا ہے، آپ کو اطلاع آئے گی کہ رات کو کچھ لوگ آئیں گے، آپ نے دروازہ کھول دینا ہے، تو میں آپ کو صرف بتانے آیا ہوں کہ یہ ہوگا، باقی نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ تو کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد گورنر کی طرف سے پیغام آ گیا اس دربان کے پاس، اگر آج آدھی رات کو دروازہ کھٹکے اور کچھ لوگ آئیں، ان کے پاس بھلا سامان ہو جیسا کیسا بھی ہو، تو ہم نے دروازہ کھول دینا ہے، مزاحمت نہیں کرنا۔ اس ملازم چوکیدار نے کیا آگے سے ہاں ہوں کرنی تھی، گورنر کا حکم تھا، لیکن اس کو پتہ تو چل گیا تھا کہ بات کیا تھی، چونکہ اس تک اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تو وہ بیچارہ جیسے ہی عشاء کی نماز ہوئی، اس کے بعد مسجد نبوی کا دروازہ بند کیا اور اندر اس نے مصلی ڈال دیا۔ وہ روتا، آہیں بھرتا اللہ کے آگے، کہتا اے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں سوائے آہیں بھرنے کے، میری کیا اوقات ہے کہ میں کوئی قدم اٹھا سکوں، میں ان کو روک سکوں، یا اللہ میری کیا حیثیت ہے، میں تیرے سامنے آہیں بھر سکتا ہوں، یا اللہ یہ کیسے ہوگا کہ میرے سامنے ابوبکر صدیق کو نکالا جائے گا، یا اللہ یہ کیسے ہوگا کہ میرے سامنے عمر کی قبر کھودی جائے گی۔ وہ بیچارہ تڑپتا، خیر انتظار کرتا رہا، آدھی رات بیتی، دروازہ کھٹکا، وہ پہنچا دروازے کے پاس، دیکھا ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کے ہاتھوں میں پھاوڑے، بیلچے، کدال، مٹی بھرنے کے بڑے بڑے بورے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ اس کو خبر تو پہلے پہنچی ہوئی تھی، اس نے دروازہ کھول دی، وہ کیا کر سکتا تھا، لیکن اس کی آہیں تو عشاء کے بعد سے چل رہی تھی۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے، باب السلام سے اندر داخل ہو، بائیں ہاتھ پہ ریاض الجنہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی ریاض الجنہ شروع ہوتے، کچھ عرصہ پہلے تک تو یہاں وہ نشان بھی تھا، اب انہوں نے اوپر قالین ڈال دی ہے۔ جب وہ ریاض الجنہ کے درمیان میں پہنچے، یعنی آپ علیہ السلام کی قبر اطہر، جہاں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی قبریں، تینوں کی قبریں اکٹھے ہیں، جب اس سے کافی پیچھے تھے اور ریاض الجنہ میں پہنچ چکے تھے، یہ بیچارہ دروازے کے پاس کھڑا ہو، ان کو دیکھ رہا ہو، آنکھوں سے آنسو رواں، ایک دم زمین پھٹی، وہ 40 آدمی تھے، 40 کے 40 آدمی دفن ہو گئے، اور وہ زمین مل گئی اوپر سے، اور وہ نشان پڑ گیا جہاں زمین میں دراڑ آئی تھی۔ وہ انتظار کرتا رہا، اس نے کیا کرنا تھا، صبح ہوئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، اور گورنر انتظار میں تھا کہ کوئی واپسی کی خبر، صبح ہو گئی، کوئی ایسی اس تک بات نہیں پہنچی۔ گورنر کو غصہ آیا کہ انہوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، یہ بدن نکال کر چلے گئے، مجھے بتایا تک بھی نہیں۔ تو اس نے دربان کو بلوایا اکیلے میں، تنہائی میں، جب وہ اندر پہنچ گیا تو اس نے دربان سے پوچھا کہ رات کچھ لوگ آئے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں آئے تھے۔ کہا دروازہ کھول دیا تھا؟ کہا جی کھول دیا تھا۔ کہا پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ آگے وہ پوچھ رہا ہے۔ پھر اس نے سنایا یہ واقعہ، اس نے کہا جی ایسے ہوا تھا۔ اس نے کہا مجھے لے چلو، گئے تو وہاں لکیر پڑی تھی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہے آہیں بھرنا۔ وہ ایک مزدور، ملازم، چپڑاسی، چوکیدار آدمی، آہیں بھری، میرے رب نے نظام کائنات بدل دیا کہ زمین جو نہیں پھٹا کرتی وہ پھاڑ دی اور ان لوگوں کو اندر دفن کر دی۔ میرے عزیز بھائیو، آہیں ایسی چیز ہیں کہ انسان کی زندگی کے فیصلے کرا دیتی ہیں، بس کوئی آہیں بھرنے والا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں تو اب آہیں بھرنا بھی نہ رہیں۔ وہ زمانے چلے گئے جب لوگ راتوں کو اٹھا کرتے تھے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے،
تجھے دل دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کر بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ اے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر۔ کچھ لوگ اے تھے جو راتوں کو آہیں بھرتے تھے، روتے تھے تڑپتے تھے، عبادت کرنا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا، بچپن ہمارا گاؤں میں گزرا ہے، بستی تھی، کئی گھر اکٹھے تھے، فجر کے بعد تمام گھروں میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی، شاید آپ کو بھی یاد ہو بعضوں کو۔ فجر کے بعد سارے مرد اور عورت اٹھ جاتے تھے، نماز کے بعد وہ سارے قرآن پڑھتے تھے، اس کے بعد وہ کھیتوں میں جاتے تھے، کام کو جاتے تھے، اور اب تو وہ فضا ہی نہیں رہی۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میری والدہ صاحبہ، میرے والد صاحب، میں نے بچپن میں ان کو بڑھاپے میں دیکھا، اس لیے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں بہن بھائیوں میں، مجھ سے صرف ایک بہن چھوٹی ہے۔ اس وقت میرے والدین بوڑھے تھے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، وہ مغربی دیوار کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے نماز پڑھنے کے بعد۔ جب ہم اٹھتے تھے بچے، سورج نکلا ہوا ہوتا تھا، دونوں قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں نے ان کو بچپن میں ایسے ہی دیکھا، یعنی میں یہ سوچتا تھا کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو ابا جی اماں جی پہلے یہ قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، یقیناً وہ پہلے اٹھے ہوتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن ہم تو اس وقت اٹھتے تھے جب دھوپ نکلی ہوتی تھی، اس وقت ہی عام فضا ہوتی تھی، عبادتوں کا ماحول ہوتا تھا۔ اب تو میرے بھائیو پورا دن گزر جاتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھتے، وہ بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھتے۔ عجیب بات ہے، جو نمازی ہیں وہ بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھتے۔ موبائل نے اتنی تباہی پھیری ہے ہماری نسلوں کی کہ اسی سے ٹائم نہیں، یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہ قرآن کھولیں گے۔ یہی آپ کسی جگہ جا کر دیکھ لیں، ہسپتال میں چلے جائیں، دفتر میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، دکان میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں، لوگ بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا وہاں میاں چنو میں، تو مجھے انتظار کرنی تھی وہاں، کچھ قریب 1 گھنٹہ میں وہاں بیٹھا رہا، تو میرے دائیں بائیں جتنے لوگ تھے، مرد عورت سارے، وہ سارے پھٹیاں نکال کے بیٹھے، اسی پہ لگے رہے پورا 1 گھنٹہ، پتہ نہیں کب تک لگے رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی، ہم اس کو نا مجبوری کا درجہ دیں۔ مجبوری نہیں ہوتی، آدمی کہیں مجبور ہو جاتا ہے، بس اتنا درجہ اس کی حیثیت ہے، ضروری کال، ضروری فون، ضروری واٹس ایپ، بس اس کے علاوہ نہ ہم اس کو استعمال کیا کریں۔ یہ ہماری ساری زندگیاں کھا جائے گا اور ہمیں ٹائم نہیں دے گا قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقانتین والقانتات، وہ عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورتیں، ان کے لیے میں نے جنت اور اجر عظیم اور بخشش اور مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ تو آج سے آئندہ میں اور آپ ہم سب عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ یہ نفل نمازیں نہیں چھوڑیں گے، ہم روزانہ تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ 1 سپارہ تلاوت تو ہونی چاہیے، آخری درجہ یہ کہ آدھا سپارہ ہونی چاہیے، گیا گزرا مریل درجہ یہ ہے کہ ایک پاؤ تو ہونا چاہیے۔ 1 پاؤ میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ روزانہ تسبیحات ہونی چاہیے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار روزانہ ہونا چاہیے، روزانہ تہجد میں اٹھ جانا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کا مزہ ہی الگ ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے۔ راتوں کو اٹھ جانا، دعائیں مانگنا، آہیں بھرنا، تڑپنا، بلکنا، رونا، اللہ کے آگے بیٹھ جانا، یہ تو ایک نئی زندگی ہے، یہ تو ایک عجب جہان ہے۔ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم نے اس کی لذت کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم اس سے غافل ہیں۔ لیکن جن کو اس کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، ان کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ سے مانگتے رہیں گے، گرتے پڑتے رہیں گے، کبھی سستی ہو جائے گی، تہجد چھوٹ جائے گی، کبھی پڑھ لیں گے، کبھی تلاوت چھوٹ جائے گی، کبھی پڑھ لیں گے، لیکن مایوس نہیں ہوں گے کہ اوفو یار میری تو تہجد ہوتی نہیں، میری تو اشراق چاشت ہوتی نہیں، میری تو تلاوت ہوتی بھی نہیں، بس میں کسی کام کا نہیں۔ نہیں، ساری زندگی اللہ کو مناتے رہیں گے، اس کی محبت کو پاتے رہیں گے، اس کے عاشق بننے کی کوشش کرتے رہیں گے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، گر پڑیں گے پھر اٹھ جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر اٹھ کر چل پڑیں گے، ایسے ہی چلتے گرتے پڑتے روانہ ہوتے رہیں گے، کبھی تو انشاءاللہ منزل مقصود پا ہی لیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں بھی آپ بھی ہم عبادت گزار بنیں، عبادت گزار بنیں، عبادت گزار بنیں۔ تو نیت کر کے اٹھیں، میں اور آپ، ہم روزانہ تلاوت کریں گے، روزانہ اشراق، تہجد، چاشت، اوابین پڑھیں گے،
روزانہ باوضو رہیں گے اور روزانہ تھوڑی دعا بھی کریں گے اور اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اپنے موبائل کو بدرجہ مجبوری، ہم اس کو نا ایسے ہی سمجھ لیں، مثال تو ایسی ہے لیکن بس حقارت بٹھانے کے لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے ہمارا ٹوائلٹ نہیں ہوتا بیت الخلاء، انسان اس کو نا بدرجہ مجبوری استعمال کرتا ہے لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ بے شک ہمارا موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہے اس زمانے میں، لیکن ہم اس کو نا ایسے بدرجہ مجبوری رکھیں، بس مجبور ہو گئے تو اٹھا کے استعمال کر لیا، نہیں تو بند پڑا ہے بس، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، اپنا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس کی۔ اور یہ جملہ تو بہت برا ہے کہ ٹائم پاس کرو، او جی ٹائم پاس کرنے کے لیے کام کر لیں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ ٹائم پاس تو وہ کرے جس کے پاس ٹائم بہت ہو، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم نے تلاوت کرنی ہے روزانہ 1 سپارہ، ہم نے تسبیحات کرنی ہے، ہم نے دعا مانگنی ہے، ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم کہاں سے آ گیا ہے؟ اور باقی بھی دنیا کے دھندے ہیں، کام ہیں، تو ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کبھی نہ کہیں زندگی میں اور ٹائم پاس کر لیں، یہ بڑی غفلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نیت کر کے جائیں، آج سے ہماری نفل نمازیں، تلاوت، دعا، تہجد نہیں چھوٹے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور یہ بھی نیت کر لیں میرے سمیت کہ ہم سب موبائل کو بدرجہ مجبوری استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔